عدل کرے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاون میرے جے مکالے اللہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُت پانڈا پرنا دیگر تے دن گیا محمد کر جاتی نے ڈرنا اللہ 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 ماشاءاللہ بھائی بہت خوب شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک خوبصورت سا آغاز کر چکے ہیں۔ بوئی بھائی نے بڑے اچھے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے پروگرام کو آج شروع کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر جو ہے وہ بھی اپنے دوستوں کو بھی سناتے جاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو بھی گیا ہوگا۔ آج سے گرمی کا وہ جو ایک زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ابھی آئندہ جو 15 دن ہیں وہ اس طرح اتنی گرمی اور شدت میں نہیں گزریں گے، وہ جو رمضان کے پہلے تقریباً 15 دن ہمارے سارے دوستوں نے اس گرمی میں اس شدت میں جو ہے وہ گزارے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں موسم بہت زیادہ خوشگوار بھی ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ خاص طور پہ ہماری جو بہنیں ہیں انہوں نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، اور باہر اس وقت گرمی اتنی زیادہ ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہو گیا۔ بہرحال خیر، امید ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں گرمی کا زور زیادہ تھا وہ زور ٹوٹے گا، اور خاص طور پہ یہ خبر کراچی والوں کے لیے، کراچی میں رہنے والے جو 2.25 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ آتے ہیں جناب اپنے موضوع کی طرف۔ تو موضوع رمضان کی مناسبت سے ہم نے آج پھر ایک بہت ہی اہم خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآنی واقعات۔ قرآن الحکیم، قرآن پاک کی میں جتنے واقعات موجود ہیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اچھا، وہ بچپن سے بھی ان واقعات نے اپنے ساتھ ایک دلچسپی جوڑی رکھی، ہمیں ہمارے بڑے واقعات سناتے رہے، ہم بڑے شوق سے دلچسپی سے بیٹھ کے وہ واقعات سنا کرتے تھے۔ ان واقعات کے پیچھے کیا کیا کہانیاں چھپی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ حقیقتیں ساری واقعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اور اس میں بہت سارا نالج ہے، انفارمیشن ہے جو ہم تک پہنچنا باقی ہے، یا جو ایک سلسلہ رک گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس طرح اتنے مزے سے وہ سوائے ہماری نانی کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کسی نے ہمیں یہ سب کچھ اس طرح سنایا ہو بیٹھ کے۔ ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا جب سورہ فیل کے حوالے سے ہمیں وہ پورا واقعہ بتایا کرتی تھی، ہمیں ایک پیغمبر کا مچھلی میں چلے جانا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہمیں، جس سے پتہ چلتا تھا خدا کی قدرت کا، کہ خدا کسی بھی چیز پہ قادر ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے بڑے بڑے جتنے
بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں حق اور سچ کے لیے، اور صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں بہت ساری ہمیں جو ہے وہ اس میں حوالے ملتے تھے. تو آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، قرآنی واقعات اس بارے میں بات کریں گے تاکہ جو ہم بھول چکے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھی سنا سکیں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد ہم اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے بتایا کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے قرآنی واقعات. تو اتنے خوبصورت موضوع کے لیے جو ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا حیات عباس نجفی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا صاحب. بہت شکریہ آپ نے. نوازش. ہمارے دوسرے مہمان ماشاءاللہ کافی ایک معروف عالم دین ہیں، مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ بس بھی خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری تیسری مہمان نعت خواں ہیں، ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی. آج کی اس نشست میں اس موضوع پہ جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ہم وقفے سے ان کی آواز بھی بیچ میں شامل کرتے رہیں گے، جو نعت کی شکل میں یا ثنا خوانی کی شکل میں ہوگی. خدیجہ اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خدیجہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم مولانا حیات عباس نجفی سے. اچھا، قرآن پاک میں جو واقعات ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے. ہم اس میں کچھ تھوڑا سا نالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کتنے انبیاء کا، پیغمبروں کا ذکر اس میں آیا ہے اور کس حوالے سے آیا ہے، ذرا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جن انبیاء کا کثرت سے ذکر آیا اس میں کوئی نہ کوئی پیغام دیا گیا. جیسے مثلا جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو اس میں سے ایک تو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب آدم کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ بغیر کسی امتحان کے نہیں ملا. ان کو ایک علم کے امتحان سے گزارنے کے بعد وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا. اس کے بعد جناب ابراہیم کا جب ذکر آتا ہے تو جناب ابراہیم کے امتحان میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ جناب ابراہیم کو جو امامت کا عہدہ دیا گیا ان کو اس امتحانات سے گزارنے کے بعد وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا. اس کے اندر بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم جناب ایوب کے اس میں آتے ہیں، جناب ایوب علیہ السلام کے، تو جناب ایوب علیہ السلام سے بھی امتحان لیا گیا ان کے صبر کے ذریعے سے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے اور لوگ بے صبر نظر آتے ہیں. تو جناب ایوب جن کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کو مرض میں مبتلا کیا گیا، اس کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا. پورے علاقے اور گاؤں کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف ان کے پاس رہنے والی ان کی زوجہ تھی اور وہ تھی. اس کے باوجود بھی جناب ایوب علیہ السلام نے ان واقعات اور مصیبتوں پہ صبر کیا. اور جناب یوسف کے مقام میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ جناب یوسف جو کہ اپنے والد کے اتنے لاڈلے شہزادے تھے اور ان کو کبھی کنویں کی تاریکی میں، کبھی زندان میں، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے بھی جب ان چیزوں پہ صبر کیا تو خداوند عالم نے انہیں زندان سے نکال کر بادشاہ بنا دیا. بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ ہے یہ تھوڑا سا بیان کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام مولانا صاحب تشریف فرمائیں کہ واحد واقعہ ہے پورے قرآن میں جنہیں کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا. اچھا، کسی کے بھی واقعے کو احسن القصص نہیں کہا گیا. جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا، یعنی سب سے خوبصورت قصہ جسے آپ درس لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر کیا درس ہیں؟ آج کے زمانے کے حوالے سے میں جو سب سے اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں گا وہ ہے عفت کا درس، پاک دامنی کا درس. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو
پاک دامن بنایا اور انہوں نے تمام تر مواقع کے باوجود بھی اس چیز کا احساس کیا کہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. اگر تمام دروازے بند کر دیے گئے لیکن خداوند عالم کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور خداوند عالم نے جناب یوسف کو وہ بلندی اور مقام عطا کیا کہ جو جناب یوسف کے بھائیوں نے تصور نہیں کیا تھا. جناب یوسف کے بھائی صرف ایک چیز سے حسد کرتے تھے کہ یہ اپنے والد کے محبوب ہیں. یہ ان کے والد یعنی ہمارے والد جو ہیں حضرت یوسف سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کیوں پیار کرتے ہیں. تو خداوند عالم نے جناب یوسف کو اس عفت کے امتحان سے گزار کر وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جو صرف والد کے محبوب تھے پورے عالم کے محبوب ہو گئے. بس سبحان اللہ. جو تاریکی زندان میں بیٹھ کر خوابوں کی تعبیر کرتے تھے اب وہ تخت پر بیٹھ کر حکم چلانے لگے. اور جناب یوسف کے واقعے میں جو چیز اور ملتی ہے جس کو میں اس عفت کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری سمجھوں گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, معاف کرنا, درگزر کر دینا. یعنی فقط ایسا نہیں کہ انہوں نے فخر کیا کہ نہیں میں تو پاک دامن ہوں, سامنے والا گناہ گار ہے اس کو تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھ جیسا نہیں. انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جناب زلیخا کو معاف کی. اور تمام تر روایات اسلامی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب جناب زلیخا اعجاز کے ساتھ ان کا شباب پلٹا اور جناب یوسف کے عقد میں آئیں, پوری زندگی کبھی بھی جناب یوسف نے زلیخا کو اس واقعے کا تانا نہیں کیا. اس لیے اس واقعے کو احسن القصص کہا جس کے اندر باپ اور بیٹے کی محبت بھی ملتی ہے اور ایک ایسے شخص کی حکومت بھی ملتی ہے جسے لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا کہ تو یہ بچے گا اب نہیں. واہ کیا بات. اقبال نقشبندی صاحب, مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کو بڑی تفصیل سے اور بڑی ڈیٹیل سے اور کئی بار پڑھا ہوگا اور ڈیفینیٹلی اس کے واقعات آپ کے لیے باقی لوگوں کی طرح بڑے اہم ہیں اور لوگ آپ سے سنتے بھی ہیں, آپ خود بھی ان بار بار سناتے ہوں گے. سب سے جو ایک الگ جو سب سے خوبصورت واقعہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کے دل کو چھوتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار آپ بتائیں, وہ کون سا ایسا واقعہ ہے قرآن پاک؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. فہیم واسوی شکریہ آپ کا کہ سارا قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور قرآن کے اندر جتنے واقعات ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے وہ حق اور سچ ہیں. اور اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہر گناہ سے عیب سے پاک ہوا کرتے ہیں, ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. یعنی شرک, کفر, کبائر اور صغائر یہ 4 گناہ ہیں, ان سے انبیاء کرام مبرہ ہوتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ انبیاء کرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں. پیدائشی ان کے سر پہ اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے. انبیاء کرام جو ہیں وہ شیطانی وسوسوں سے پاک ہوا کرتے ہیں. انبیاء کرام جو ہیں وہ تمام معاملات سے پاک ہوتے ہیں. جیسے جماعی ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے, اسی طرح احتلام ہے یہ شیطانی عمل ہے, اس سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں. جیسے میرے یہ بھائی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا پہلے پارے میں سورہ بقر میں, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کا ذکر آیا. آپ پوچھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی تفسیر, الحمدللہ میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا. دورہ حدیث پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں یہ درس نظامی کے اندر دورہ تفسیر کراتے ہیں, وہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے ہمارا ماشاءاللہ. اس میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں, اس میں بہت سوال و جوابات ہوتے ہیں, دور جدید کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا. بنی اسرائیل کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں, بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں, اللہ کے لاڈلے نبی ہیں, ان کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ آیا. اور
وہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا ہے. کوئی ایسا نبی نہیں ہے دنیا میں جسے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا ہو مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام. پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محمد عربی کو جو اعزاز اور شرف حاصل ہے وہ اس کی تو کہیں مثال ہی نہیں ملتی. بے شک بے شک. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو وہ ہم کلامی کا شرف بخشا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنے امتحانات سے گزارا شاید وہ کوئی اور پیغمبر گزرا ہو. یعنی قدم قدم پہ آزمائش ہے, قدم قدم پہ امتحان ہے. تو حضرت فرما رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن کے اندر تمام صورتیں برحق ہیں, الگ الگ ان کے شان نزول ہیں, الگ الگ ان کے موقع محل ہیں. مگر یہ جو سورہ یوسف ہے اول سے لے کے آخر تک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. نہ یہاں پہ نماز کا ذکر ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ دیگر کوئی اور معاملات نہیں ہیں. صرف اور صرف یہاں جو ملتا ہے حضرت یوسف علی نبی جناٹی وہ خوبصورتی, حسن و جمال کے چرچے. اور وہ جیسے علامہ فرما رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے, تمام بیٹوں سے محبت زیادہ کرتے تھے. میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دراصل جو وہ محبت ہوتی ہے وہ انسان کے کردار سے ہوتی ہے, اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. مگر یوسف کی محبت اس سے ہٹ کر ہے. یوسف علیہ السلام کی محبت جو اپنے والد کے دل میں تھی, پوچھا تھا کسی نے کہ آپ یوسف علیہ السلام سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں, میں یوسف کا عاشق نہیں ہوں, میں تو خالق یوسف کا عاشق ہوں. مجھے یوسف کے اندر وہ اللہ کے انوار نظر آتے ہیں, اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں, اس لیے میں ان کے فراق میں روتا ہوں. تو یہ خوبصورت قصہ ہے قرآن کا کہ اول سے لے کے آخر تک پڑھتے جائیں تو اس میں ایک عصمت انبیاء کی اتنی واضح دلیلیں ملتی ہیں کہ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. بالکل صحیح. جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, ان کا صبر کرنا, ان کے معاف کرنے کے حوالے ملتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حوالہ ملتا ہے کہ آپ کا سگا بھائی جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے, وہ بھی آپ کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے. جو بھائی ہیں وہ آپ سے حسد کر سکتے ہیں, حسد کر سکتے ہیں. اس حسد سے اگر آپ بچنا چاہیں اور آپ چاہتے ہیں اس حسد کے باوجود بھی آپ کسی مقام اور مرتبے پہنچیں تو آپ توکل اللہ کریں. بے شک بے شک بے شک. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو خدیجہ اشتیاق سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور اپنے مہمانوں سے باتیں کریں گے. آج کے موضوع کے حوالے سے کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا نبی نظر کرم ہو یا نبی یا نبی نظر کرم ہو یا نبی کیجیے رحمت کا ہم پر ایک اشارہ یا نبی ہو عطا اذن مدینہ پھر دوبارہ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم ہو یا نبی وہ حسین مینار میں صحن حرم کے دیکھ لوں وہ حسین مینار میں
کا نظارہ یا نبی شرم عصیاں سے میری آنکھیں کبھی جو نم ہوئی شرم عصیاں سے میری آنکھیں کبھی جو نم ہوئی تو وہاں بے ساختہ دل نے پکارا یا نبی تو وہاں بے ساختہ دل نے پکارا یا نبی ہو عطا رمضان میں ہر سال ہی میرے خدا ہو عطا رمضان میں ہر سال ہی میرے خدا وہ مدینے کا حسین منظر پیارا یا نبی وہ مدینے کا حسین منظر پیارا یا نبی نوکر آلے ابا ہے یہ جنید قاسمی نوکر آلے ابا ہے یہ جنید قاسمی نام لیوا ہے خدا کا اور تمہارا یا نبی نام لیوا ہے خدا کا اور تمہارا یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم ہو یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم ہو یا نبی ماشاءاللہ بہت شکریہ خدیجہ اشتیاق ایک وقفے کے بعد پھر سے ہم واپس آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں موضوع ہے قرآنی واقعات وقفے سے پہلے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے بیان فرمایا اور جنرلی یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو آزمائشیں اور امتحانات ان کے بارے میں بتایا گیا. اچھا ابھی ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف واپس. مولانا حیات عباس نجفی صاحب حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا بھی کافی زیادہ ذکر ہوتا ہے, تو ان کے کون سا واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے اور اہمیت کا حامل ہے ان کی زندگی کے حوالے سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ دوسرے آدم علیہ السلام. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو پورا انشاءاللہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے, جو طوفان کا واقعہ ہے, تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے جو دیگر انبیاء سے ممتاز کرتی ہے ان کو, وہ ہے ان کی عمر کا زیادہ ہونا. اچھا, 950 برس انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا. اچھا اچھا اچھا, یعنی 950 برس تک وہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے اور بہت کم مقدار میں لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور ایمان لائے. اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے حکم خدا سے کشتی بنائی. حکم ہوا کہ اس طریقے سے کشتی بناؤ. اس کشتی کی بنانے کے تمام تر مراحل مکمل ہونے لگے تو لوگ کہنے لگے یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیسے ہوگا. تو بہرحال وہ کشتی حکم خدا سے بنی, جیسا کہ قرآن میں کہا کہ ہم نے نوح پر وحی کی کہ اس طریقے سے کشتی بناؤ. وہ جب وہ کشتی بن گئی اس کے بعد حضرت نوح نے کیونکہ تبلیغ کر چکے تھے, حجت تمام کر چکے تھے, پھر آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدا میں اس زمین پر ان چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں دیکھ رہا. اور جب حضرت نوح کی یہ دعا کافروں کے لیے بد دعا ہوئی تو عذاب نازل ہوا. اسے واقع طوفان کہا جاتا ہے. یعنی وہ طوفان آیا, صرف وہ لوگ بچ گئے جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں. ایک نقطہ جو اس میں بہت اہم ہے
جسے آج کے دور میں بہت لوگ غلط استفادہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو فلاں عالم کے رشتہ دار بچ جائیں گے، ہمارے والد صاحب تو اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں، یعنی گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اگر ہم کوئی بھی نیکی انجام نہ بھی دیں ہمیں ضرورت تھوڑی ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بات میں شاید سچائی بھی ہو، میں پتہ بھی چل جائے گا، آپ تصحیح ہو جائے گی، کہ اگر بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنا لیا جائے تو 7 نسلیں اس کی جو ہیں وہ شفاعت کی بات وہ شفاعت کی بات ہے، لیکن دیکھیں آپ کا فعل جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ شفاعت تو بالکل دیکھیں کہ عالم شفاعت کرے گا، جیسے آغا صاحب کی موجودگی میں ایک بات آ گئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب عالم اور عابد جائیں گے تو عابد کو کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، عالم کو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا، تو عالم کہے گا کہ وہ عابد تھا، ہم نے تو روایات سے یہ سنا ہے کہ عالم کا مرتبہ عابد سے بلند ہے، آپ نے عابد کو جنت میں داخل کر دیا، مجھے دروازے پہ روک دیا، کیوں؟ تو حکم ہوگا کہ آپ اس لیے رک جائیں، آپ ان لوگوں کی شفاعت کریں جنہوں نے آپ کے علم پر عمل کیا۔ یہ تو اسے آپ نے کہا حافظ والی بات، یہ اس میں چلی جائے گی شفاعت والی بات۔ صحیح، وہ ادھر سے ریفرنس مل جاتا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے جناب نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، تو جناب نوح علیہ السلام میں جو ایک لطیف نکتہ ملتا ہے کہ ان کا اپنا سگا بیٹا، تو جناب نوح نے جو دعا کی تھی مشہور و معروف دعا، رب اغفر لی، اے خدا مجھے بخش، جو کافروں کے لیے بددعا، علی الکافرین دیارا، کافروں کو ختم کر دے، اور بخشش کی دعا کس کے لیے کی کہ مجھے بخش، میرے والدین کو، اور ان مومنین اور مومنات کو جو میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئے، یعنی روایت سے استفادہ ہوتا ہے، اس گھر سے مراد کیا، وہ کشتی۔ تو جناب نوح کا اپنا بیٹا اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، اچھا اپنا بیٹا سوار نہیں ہوا، اور یہ کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پہ چل جاؤں گا، یہ جبل جو ہے پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو جناب نوح نے کہا کہ آپ کشتی میں سوار ہوں، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ لطیف نکتہ جو ملتا ہے ماہ مبارک رمضان اور آپ اس پروگرام کی برکت سے، کہ اگر کوئی شخص نافرمان ہے اور ایک کوئی شخص خداوند عالم کے احکامات کو پامال کرتا ہے اور نبی کے حکم کو ٹھکراتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی اس کا رشتہ دار ہونا، کسی بھی عالم کا بیٹا ہونا، کسی حافظ کا بیٹا ہونا، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک شفاعت کی بات آتی ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، صحیح صحیح، لیکن جناب نوح کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو ظاہری طور پر ان کے خون رشتہ دار نہیں تھے، بالکل صحیح، کوئی ان کے کوئی ان کے ساتھ قربت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے۔ لیکن وہ جو سگا بیٹا تھا جس کے لیے جناب نوح نے جب پلٹ کے کہا خدا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری اہل بیت کو بچائے گا، اور یہ میری اہل بیت میں سے، تو حکم خدا کہ نوح کیونکہ یہ آپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ اچھا وہ اس کشتی میں جو سوار ہوئے تھے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی قصوں میں ہم نے سنا کہ جناب بات تو یہ ہے کہ ٹوٹل ساری زندگی تبلیغ میں نوح علیہ السلام کی قوم میں 9 مسلمان ہوئے تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ 9 950 سال کی تبلیغ، سال میں اتنی غلیظ قوم، کٹن قوم، بددیانت قوم، 9 مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو جنہوں نے پیغمبر کا ادب کیا تھا ان میں صرف انسان نہیں تھے، جانور بھی تھے۔ اچھا جانور بھی سوار ہوئے، بچانا تھا کہ جو میرے نبی کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ادب کرے گا، ہم ان کو بچائیں گے۔ باقی یہاں پہ جو ایک عذاب الہی آ رہا ہے، طوفان نوح آ رہا ہے، اس کو طوفان نوح کے نام سے ہم مشہور ہیں۔ جیسے آپ فرما رہے تھے بچپن میں ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں ہمیں قرآن کے سچے واقعات سناتی تھیں، تو بات حقیقت ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے ہم اچھے اور سچے قرآن کے واقعات جناب سنتے اور پھر ہم سوتے۔ اب تو خیر دنیا نظام بدل گیا ہے، ترقی کر گئے ہم، اب تو وہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ اچھا میں جو علامہ صاحب فرما رہے تھے میں سمجھ نہیں پایا، تو میں ایک اپنی تسلی تشفی کے لیے کہہ دیتا ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اس کو نوح علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے منع کر دیا کہ جانور بھی چڑھیں گے، انسان بھی آئیں گے، جو آنا چاہے آئے، مگر تمہارا بیٹا اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا۔ تو مولا کیا راز ہے؟ فرمایا اے نوح اس راز کو ہم سمجھتے ہیں، صرف تمہارا بے ادب گستاخ ہے، وہ نافرمانی کی بات ہوتی تو کچھ اور بھی بات، اس معاملات کو اللہ جانتا ہے، تمہارے وہ اہل بیت میں سے ہے بھی نہیں،
नाफरमान भी अहले बैत में से हो सकता है, नाफरमान भी बेटा बन सकता है, मगर वो नूह तुम्हारी ज़ुर्रियत से है भी नहीं, उसको तो दावत ही न दो। उसका दिल, दिमाग, अकल जनाब शिर्क के साथ मिला हुआ है, काफरों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो बेटे के ऊपर अजाब इलाही आया है। दूसरी बात जो अल्लाह फरमा रहे थे शफात के बारे में, मैं एक उम्रे में था, फरीबास में ये जुमला आपकी नज़र करूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं एक उम्रे में था, तो हम वक्फे का वक्त हुआ है, तो वक्फा लेके आ जाएं, फिर आके मैंने आपसे असहाबे काफ भी सुनना है, मैंने वो बड़ा एक खूबसूरत एक वाक़या है एक। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद फिर से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम रमज़ान मुबारक की मुनासबत से जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, मौजू है कुरानी वाक़यात। और अभी वक्फे से पहले हम अपने मेहमानों से कुरानी वाक़यात सुन भी रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। ब्रेक ने आके एक थोड़ा सा परेशान किया, मगर अब हम फिर वापस आ चुके हैं उसी एनर्जी के साथ। तो जनाब वक्फे से पहले मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से थोड़ी तफसील बयान कर रहे थे, शफ़ाअत के बारे में आप फरमा रहे थे। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिएगा, मैं वो सवाल भी जोड़े देता हूँ कि हमने सुना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें जब वो सारे लोग बैठे थे, जो आपने कहा 9 लोग थे, तो उसमें हर जानवर का एक जोड़ा भी था, ये भी हमने सुना। और दोबारा से वो सारी एक जो पॉपुलेशन जो है, वो आबादी जो है वो बढ़ी। क्या उससे पहले वो सारा ख़त्म हो गया था, दुनिया तबाह हो गई थी, या वो खित्ता जो है वो एरिया जहाँ वो थे वो सारा ख़त्म हो गया था उस तूफ़ान से? शुक्रिया फ़हीम भाई, मैं पहले तो अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। देखें कि अंबिया किराम जो होते हैं वो हर ऐब नस से पाक होते हैं। हम अंबिया किराम का जो जिक्र करें, इनसे मोहब्बत बढ़ती है। जब मोहब्बत बढ़ती है तो ईमान मजबूत होता है। अंबिया किराम का जिक्र करने से ईमान मजबूत होता है। और हमारा ईमान जो है, हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, तो हुजूर की मोहब्बत का नाम ही ईमान है। तो मैं जो वो बात बता रहा था शफात के बारे में, मौलाना फरमा रहे थे कि वो बात ये थी कि मैं एक उम्र में था कि हम जो एहराम थे, कुछ चादरें थी, हमने जमजम से धो लिया। तो एक साहब मिले, कहने के ये क्या फ़ायदा देंगे, उन्होंने ये कफन के काम आ जाएंगे। कहें जमजम क्या फ़ायदा देता है? मेरे कहने का मतलब ये है तबर्रुकात अंबिया फ़ायदा देते हैं, दुआएं अंबिया फ़ायदा देती हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि मैंने उनको कहने लगे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेटी कब्र बड़ी सख्त है, तुम नमाज़ें पढ़ा करो, तुम रोज़े रखा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये क्या हुआ, वो तो नबी की बेटी थी, नबी यानी अपनी बेटों की जो है ना वो शफात नहीं कर पाएगा। और ये बात मैं एक तफसीर में पढ़ चुका हूँ, उसका नाम है फ़हीमुल कुरान, तफसीर अल्लामा मौदूदी की। उसमें भी ये इनकार हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई शफात नहीं करेंगे। बार के मैंने हदीस कोट की कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को इरशाद नहीं फरमाया कि मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। ये शफात नहीं, ये हदीसें नहीं मिलती। सही बात भाई, ये भी तो हदीस है। क्या रसूल ने हसनैन करीमैन को नहीं फरमाया? जी अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। तो मालूम ये होता है तबर्रुकात अंबिया, दुआए अंबिया ये फ़ायदा देती है मोमिनों को। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जोड़े सवार हुए थे। जब तूफान नूह आया, बारिश हुई, सैलाब आया, तो जितने लोग थे वो सब हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक़्त तक बर्बाद नहीं करता जब तक वो हुज्जत तमाम ना हो जाए, जब अंबिया अपनी ज़बान से ना कहे मौला ये कहना नहीं मानते। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है। और काफिरों के लिए दुआ की, अलल काफिरीन दय्यारा, जो नबी की नबूवत को ना माने वो काफिर हुआ करता है, जो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर इकरार न करे वो काफिर होता है। अब सिर्फ कुफ्र होता, बल्कि उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी नबियों को सताना शुरू कर दिया था, नबियों को सताना शुरू कर दिया था। उसके ऊपर वो सब के सब गर्क हो गए। जब वो कश्ती बाहर आती है, सैलाब रुकता है, हटता है,
वजूदी पहाड़ के करीब आके रुकती है, वहाँ वो मखलूक फिर उस ज़मीन के ऊपर आती है, फिर एक नया सिलसिला, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि सानी आदम का दर्जा दिया गया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। इस वजह से इसका उन्हें कहा मतलब ये गया, है कि सानी नूह, सानी आदम इसीलिए है कि दोबारा से मखलूक खुदा का आगाज़ होता है अल्लाह की ज़मीन पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अंबिया को सताने के हवाले से बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी सताने के हवाले से वाक़यात मिलते हैं। जब उन्हें पत्थरों से लहू लुहान कर दिया गया तो उनके मुंह से उन लोगों के लिए, मुशरिकीन के लिए भी कोई दुआ तक नहीं निकली कि इनको ख़त्म कर दिया जाए या कुछ है। जी, अर्ज़ करूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाला जब सताने की बात है, एक चंद सेकंड में बात को करके फिर रसूल खुदा की तरफ आऊँ कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम के लिए रिवायत में मिलता है कि जनाब नूह इतने ज़ख्मी हो जाते थे, जब लोग पत्थर मार के चले जाते थे, हुक्म खुदा से जनाब जिब्राइल नाजिल होते थे और अपने परों को आकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों से मस करते थे और जनाब नूह अलैहिस्सलाम के वो ज़ख्म दोबारा सही हो जाते थे। वाह। तो जनाब जिब्राइल के जब परों से शिफा मिल सकती है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनका मकाम जनाब जिब्राइल से कई मरतबा बुलंद है, उसकी गवाह मेराज है, जिसको मौजू को हम छेड़ना नहीं चाहते। तो अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमतुल आलमीन है कि आपका वो मशहूर मारूफ वाक़या जो बच्चों को याद कि वो कचरा फेंकने वाली खातून जी हाँ, जो आप पर कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो आप उसका पूछते हैं वो क्यों नहीं फेंका, तो मालूम होता है वो बीमार है, आप उसकी आदत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना भी सताया गया, हत्ता कि रसूल खुदा की पूरी ज़िंदगी में जो एक मुसीबत भरे जुमले मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर को छोड़ा जो शहर उनके आबा व अजदाद का था, उस शहर को छोड़ा जिस शहर में खाना खुदा था। हुक्म हिजरत हुआ तो जब आप चलने लगे तो मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे, उन दरख्तों को देख रहे थे, उन पहाड़ों को देख रहे थे, उन जंगों को देख रहे थे। जैसे बकरी चराने की वक्फे में बात हो रही थी, जहाँ बकरियाँ चराया करते थे, जहाँ आप अपने बचपन में खेला करते थे, अपनी माँ बाप की खबर की तरफ देख रहे थे। तो उसके बावजूद भी हसरत भरा देखा, आंखों से आंसू जारी हुए, लेकिन बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। अगर आप ये भी देखें ना कितने आसान तरीके से उन्होंने सब्र किया। मैं इसमें एक बहुत लतीफ़ नुक्ता बयान कर दूं कि हमारा ईमान है हर एक नबी की इस्मत पर, हमारा ईमान है हर एक नबी के मकाम और मर्तबे पर। बहुत अच्छा। हम अपना इस चीज़ को मजहब का जुज़ समझते हैं कि 1,24,000 नबियों पर हमारा ईमान है, लेकिन सलाम हो ज़ात अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो काम जो अंबिया कई सौ बरस में न कर पाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अरसे में ऐसा कामिल तरीन अंजाम दिया। फ़हीम भाई, अल्लामा साहब के जुमले में मैं इसको नकल करूं कि इतना अकमल तरीके से अंजाम दिया कि खुदावंद आलम ने उस पर इकमाल की मोहर सबत कर। और जब आपने हजतुल विदा करूंगा, हाँ आप कर ले बात पूरी कर। हजतुल विदा का जब आपने खुतबा दिया, उसके इख्तिताम पर आयत नाज़िल हुई कि आज हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। बेशक एक मुख्तसर अरसे में हमारे हबीब ने और पूरी ज़िंदगी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शख्स को कत्ल नहीं किया। कि सबके दिल जीत लिए, और जो मुशरिकीन थे जो उन पे ईमान लाए ना लाए वो भी इस बात पे ईमान लाए कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, उनके किरदार पे। भी जो आप बात का इशारा फरमा रहे थे ना, सवाल पूछ रहे थे अल्लामा साहब से, वो ये कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, जी 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 जी, ये रहमत आलमीन के लिए रहमत किसी और नबी को बना के नहीं भेजा था। जी जी, सिर्फ ये एजाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तैफ के लोगों ने पत्थर नहीं बरसाए कि जिस्म मुबारक लौलुहान हो गया, नालैन मुबारक खून से भर गए। जिब्रील आ जाते हैं, असहाब कहते हैं या रसूल अल्लाह इस कौम के लिए बद्दुआ करो ना, गर्क हो जाए। फरमाया अच्छा बैठते हैं, बैठ के एक दरख्त के नीचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे, मौला मैं इस कौम को चाहता हूँ, ये मुझे पहचानती नहीं है, ये कौम मुझे पहचानती नहीं है। मौला मैं नूह नहीं हूँ, नूह इब्रानी ज़बान का लफ़ज़ है जिसके मानी है नूहा करने वाला, यानी गिरियाजारी करने वाला। हज़रत सबसे ज़्यादा गिरियाजारी करते थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जनाब किस नबी ने उठाई हैं? फरमाया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें तुम्हारे नबी ने उठाई है, तुम्हारी कौम ने
مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو بخاری مسلم سیاستہ کے اندر موجود ہے. تو حضور علیہ السلام دعا فرما رہے مولا یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو نا, میں پہاڑ اٹھا کے ابھی ان کے اوپر گراتا ہوں, نیست و نابود ہو جائیں گے, صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. تو رحمت للعالمین کی زبان سے کیا جملے نکل رہے ہیں, مولا ان کو ہدایت دے دے, انہیں ہدایت دے, یہ مجھے پہچانے, ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائے. تو فرق یہ ہوتا ہے جو اور نبی آئے انہوں نے بد دعائیں دی ہیں, جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے انہوں نے بد دعا کبھی نہیں دی بلکہ یہی دعا ہی کہا کی ان کے دعا ہی لیے. واہ دیتے. واہ. ابھی اچھا حبیب کی معذرت علامہ صاحب سے اجازت لیتے ہوئے بہت ایک عظیم واقعہ جو میں نے اپنے 14 سالہ طالب علمی زندگی میں جب بھی پڑھا مجھے بڑا سکون آیا, اور میں سکون کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کا طریقہ تبلیغ اس مختصر سے واقعے میں بڑا لطیف ہے کہ یہ مختلف کتابوں میں جتنے بھی رسول خدا کے حوالے سے تفسیر قرآن میں علامہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے لکھا, دیگر اہل تشیع اہل سنت دونوں کتابوں میں اس واقعے کو مختلف تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ ایک غریب شخص بیٹھا تھا جس کا لباس بوسیدہ تھا. اتنے میں ایک امیر شخص آتا ہے. بہت لطیف واقعہ ہے کہ وہ جب امیر شخص جب آتا ہے وہ آ کر دور بیٹھ جاتا ہے, اس غریب کے قریب نہیں بیٹھتا. اب آپ دیکھیں رسول خدا کا طریقہ تبلیغ, جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کا کتنا دل کیسے جیتے, تو آپ نے اس امیر شخص کو ان الفاظ کے ساتھ کہا, اے میرے بھائی کیا تم اس شخص سے اس لیے دور بیٹھ گئے ہو کہ تم دونوں کا کیا خالق الگ ہے؟ کیا وہ خدا جس نے اسے غریب بنایا ہے کیا وہ تمہیں غریب نہیں بنا سکتا؟ کیا جس خدا نے تمہیں امیر بنایا ہے وہ آگے چل کر اس کو امیر نہیں بنا سکتا؟ یا تم اس لیے دور بیٹھے ہو کہیں تمہاری امیری اس کے پاس نہ آ جائے یا اس کی غریبی تمہارے گلے کا ہار نہ بن جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ جملے اس شخص نے سنے جس غریب سے دور بیٹھا تھا, بڑے جلالی جملے تھے, اور وہ قریب آیا اور قریب آ کر رسول کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی اس سے مانگو جس سے نفرت کر کے تم دور بیٹھے تھے. اب دیکھیں وہ شخص جو اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا تھا آ کر اس سے معافی مانگنے لگا, کہتا ہے مجھے معاف کرو. ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس غلطی کا تدارک کیسے کرو گے؟ تم نے جو اس کی توہین کی ہے بھرے محفل میں, اس کا تدارک کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے, میں اپنی آدھی ملکیت اسے دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب سے پوچھا جس کا لباس بوسیدہ تھا, کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قبول نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی پوری ملکیت اس کو دیتا ہوں. فرمایا قبول ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا آپ کی محبت کی خاطر, لیکن مجھے اس کی ملکیت قبول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تم اس کی ملکیت کو کیوں نہیں قبول کر رہے حالانکہ تمہیں ضرورت بھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دولت جو مجھے قارون بنا دے, جو آپ کی نظروں میں گرا دے, اس سے مجھے یہ فقیری پسند ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے جناب, تو وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. وقفے کے بعد ہم نے بہت اہم واقعات پہ روشنی ڈالیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, اصحاب کہف کے حوالے سے, اور اسی طرح کچھ اور واقعات شامل کریں گے. خدیجہ اشتیاق سے ہم نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اچھا ایک مختصراً سوال جواب والا جو ہے نا وہ بھی ایک سیشن کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ ہمارے نالج میں اضافہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ سے مولانا صاحب, پھر اس کے بعد میں آتا ہوں پہ
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنت میں انہیں گندم کھلا دیا، ٹھیک ہے، شیطان نے اکسا کے، اور وہ گورا کہتا ہے کہ وہ ایپل کھایا انہوں نے اور وہ زمین پہ آ گئے۔ ایک اس میں سوال میرا ایک یہ ہے کہ کیا اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ، جنت وہ تو ایک پاک جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ شیطان کیسے داخل ہو؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا جاتا ہے وہ سانپ کی شکل میں داخل ہو، یہ بھی ہم نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے، تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تمام انبیاء، میں نے پہلے برس کیا، ابھی برس کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان اس بات پہ کہ تمام انبیاء معصوم ہیں اور تمام گناہوں سے پاک ہیں، اور یہ جو شجر ممنوعہ تھا جس کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، وہاں اس کے قریب جانا گناہ نہیں تھا، غلطی تھی، اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ ترک اولا کا میں آپ کے لیے، کیونکہ علمی کلامی بحث ہے، اس کو یہاں پر آسان کر کے بیان کر دوں، ایک بہتر چیز کو چھوڑ دیں۔ اچھا، صحیح ہے، یعنی گناہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور گناہ نبی سے سرزد نہیں ہوتا، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور شیطان کا وہاں سے داخل ہونے سے مطلب یہ کہ حضرت حوا کے ذریعے سے اس وسوسے کو داخل کیا گیا۔ وہ باقی روایتوں میں اختلاف ہے کہ سانپ کی صورت میں یہ مختلف طریقوں سے وارد ہوا، لیکن یہ کہ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا اور ایک ترک اولا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور لیکن خداوند عالم نے، جناب آدم نے جب یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا، اے خداوند عالم ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور وہ دعا قرآن کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ حضرت آدم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند عالم نے دوبارہ اپنے رحمت کا، جو کہ رحمت کے تھے، اور دوبارہ رحمت شامل حال کی۔ اور کیونکہ جناب آدم علیہ السلام اس زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، جنت کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں جب فرشتوں سے کلام ہوا خداوند عالم کا، تو خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں آدم کو جنت کے لیے خلق کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں آدم کو خلیفۃ فی الارض بنانا چاہتا ہوں۔ جناب آدم اس زمین کے لیے خلق ہوئے تھے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کو جنت میں رکھا گیا، اور واپس اس زمین پر جب آئے تو اس کے بعد ان کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اولادیں ہوئی، پھر اسی زمین پر پہلا قتل ہوا جناب حابیل مظلوم کا اور قابیل کے ذریعے سے، اور جناب آدم نے اپنے بیٹے پر گریہ کیا، اور خداوند عالم نے ان کا یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کیونکہ باپ کے لیے ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے بیٹے کا قتل۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا اصحاب کہف کے بارے میں۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور جو سر وہ ان کی کیا کہہ رہے ہیں، جو بات علامہ صاحب نے کہی، میں سے چھوٹی وقت کم ہے، چیزیں پتہ ہے آگے فکر، میں نے 3-4 چیزیں اور جاننی ہے آپ سے۔ اچھا، اصحاب کہف کے بارے میں وہ بتائیے، کیونکہ بچوں کے لیے بڑا دلچسپ ہے، بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں اس میں، اور اس میں ایک منفرد ایک واقعہ ہے باقی سارے واقعات سے بھی، اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے ولی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا کے وہ پیروکار تھے۔ اچھا، تو یہ اصحاب کہف کے جو لوگ ہیں، جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر ملتا ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ وہ 5 لوگ تھے، بعض روایتوں میں آئے وہ 6 لوگ تھے، بعد میں آئے یہ 4 لوگ تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو اس میں اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو وہ جب وہاں کے اس بادشاہ نے ان کو ستانا شروع کیا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس کے حکام کو مانتے ہیں، آپ اس کو چھوڑو، تو وہ وہاں سے وہ لوگ چلے گئے اور چھپ چھپا کے غار میں گئے، تو اس غار کے اندر ساتھ ان کے ایک کتا بھی چل پڑا۔ تو اب وہ جو کتا ساتھ ہوا، تو وہ یقیناً وہ ایسا جانور ہے کہ وہ بھونکتا بھی ہے، آواز بھی نکالتا ہے، نجس بھی کہا گیا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، تو ان بزرگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں، تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ غار کے اوپر بیٹھا رہا۔ اب اتنے 100 سال تک وہ رہے، 100 سال 200 سال وہ حضرات سوتے رہے وہاں۔ جب وہ غار، وہ تو ویسے صرف آنکھ لگی ان کی، وہ سوئے تھے، وہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، ان کو اٹھنے کے بعد معلوم ہوا، جب بعد معلوم ہوا ان کو 100 سال وہاں پہ سوئے، تو پھر پوچھا بھی جاتا ہے کہ کتنے دن تم سوئے ہو، کتنے دن آرام کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، ہم آج صبح سوئے ہیں، ابھی شام ہو گئی ہے، یا ہم وہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، پھر ہم جاگ گئے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے اوپر وہ نیند موت طاری کر دی، اور وہ کروٹیں جو تھے
تھے وہ بدلتے رہے اور ان کا کتا وہ وہاں پہ بیٹھا رہا۔ اب لوگ کہتے ہیں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، تو قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ کتا ان اصحاب کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میں نے ایک ابھی کتاب لکھی تھی، وہ منظر عام پہ آ گئی، اس کا نام ہے 12 امام۔ اب وہ کتاب آئی تو ہم نے ایمان ابو طالب کے اوپر بھی روشنی ڈالی اور جواب یہی دیا کہ کیا جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، وہ کیوں جنت میں جائے گا؟ تو نبی کے آباء و اجداد ایسے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اس کا میں نے یہ وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آغا صاحب کی تو ایک یقیناً سیکنڈ کے لیے بات کرتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ دیکھیں کلمہ تو وہ پڑھیں جو کافر ہوں، کیونکہ نبی کے جتنے بھی اجداد تھے وہ جناب ابراہیم کے دین پہ قائم تھے، وہ دین فطرت پہ تھے، وہ زمانہ دین فطرت کا تھا، وہ اس کو مانتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ان کے لیے کافی تھا۔ یہ دین فطرت ہوتا ہے، جس زمانے میں نبی نہ ہو، زمانہ خالی ہو، وہ دین فطرت کہلاتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، وہ اصحاب کہف وہاں سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایک کو بھیج دیا جا کہ آپ کھانا لے کے آئیں، منظر ہی الگ، سارا منظر دنیا بدل چکی ہے، مکانات بدل چکے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ جو 40 سال پہلے کراچی کو دیکھ چکا تھا، اب اگر وہ آئے تو کہے گا یہ کیا کیسے 100 سال کے بعد وہ آ رہا ہے۔ یہاں تو 70 سال ہوئے ہیں، 75 سال ہوئے پاکستان، 100 سال کی بات ہوئے، کرنسی تبدیل ہو گئی تھی، نوٹ تبدیل ہو گئے تھے، زبانیں بدل گئی تھی، 100 سال کے بعد 20 سال کے بعد زبان کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے کہ یہ کیا ہوا؟ پھر انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں سلا دیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ہمیں نشانیوں کو زندہ رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ہم بہترین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ ہم ان کے واقعات پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی خوبیاں بھی پڑھ رہے ہیں، اس قوم نے جو گناہ کیے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارا اتنا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے کہ ہمارے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ کوئی امت نہیں دیکھ رہی۔ واہ، بے شک بے شک۔ اصحاب کہف کے والد جیسے آپ نے کہا بہت اچھا واقعہ لگا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان کیا۔ میں آپ کو اس واقعے کی ایک اور خصوصیت بیان کر دوں کہ یہ واقعہ اتنا اہم ہے، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے نوک سنا پر جس سورہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا اہم، یعنی رسول خدا کے فرزند ہیں وہ، جی 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 جی، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے تھے مگر سورہ کہف تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جن کے نواسوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ان کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کی جائے۔ خدیجہ اشتیاق، کیا پیش کریں گے آپ؟ کلام پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھنا، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھنا، قصر شاہی کا
نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، دستگیری وہ نہ فرمائے اگر، دستگیری وہ نہ فرمائے اگر، کیا سفینہ کیا کنارہ کچھ نہیں، کیا سفینہ کیا کنارہ کچھ نہیں، روح سیاہی کا بھرم رکھنا حضور، روح سیاہی کا بھرم رکھنا حضور، ہم نے کموں نے سنوارا کچھ نہیں، ہم نے کموں نے سنوارا کچھ نہیں، صدقہ محبوب دے ہم کو خدا، صدقہ محبوب دے ہم کو خدا، غیر کے در کا اتارا کچھ نہیں، غیر کے در کا اتارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں موضوع ہے قرآنی واقعات۔ ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں جن میں مولانا حیات عباس نجفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور نعت خواں خدیجہ اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں۔ خدیجہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جناب، اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کم وقت میں مختصراً ہم نے خلاصے سمریز جو ہے نا وہ سب ساری سن لی ہیں، بہت سارے میجر جو واقعات تھے۔ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے حوالے سے بہت ذکر ہوتا ہے، اور مطلب اور ہم مسلمانوں کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، ان کا بھی ابراہیم کے ساتھ ایک بڑا ایک گہرا ایک رشتہ ہے۔ جی ہاں، حضور کے دادا خاندان ہے، جی حضرت خلیل کی نسل سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس حوالے سے جو ہے تو مطلب اتنی امپورٹنس ہے ان کی، ہم آج بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت میں بھی شامل کرتے ہیں، ان کی سنت جو ہے وہ بھی پوری کرتے ہیں ہم، جیسے بڑی عید کے نام سے بقرہ عید کے عید الاضحیٰ ہے، مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صفا مروہ ہے، یاب زمزم ہے، یہ نبی کا جو گھرانہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہی سے تو یہ ساری چیزیں بالکل۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے، اتنا مطلب اتنے عزیز رہے، اور پھر اتنی آزمائشیں بھی ان پہ رہیں، مطلب یہ ایک کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے اس کے گلے پہ شارک پہ چھری چلانا۔ اچھا، انہوں نے بے شک نہیں چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، مگر ایک انسان ہونے کے ناطے دل تو ان کے اندر بھی تھا نا، وہ آپ امیجن کریں کہ کتنا مشکل ہے یہ، تو کتنی بڑی آزمائش، اس طرح کی اور آزمائش ہے، تو اس بارے میں بتائیے۔ انبیاء کرام کے لیے آزمائشیں مشکل نہیں ہوتی، وہ اپنے رب کی محبت میں ورفتہ ہوتے ہیں۔ بے شک، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہی ترجمہ ہے، یہ عشق کی منزل ہے شاید، یہ عشق کی منزل ہے، یہ عشق کی سب۔ حضرت ابراہیم کے علامہ صاحب کی اجازت سے ایک سیکنڈ پھر علامہ صاحب کو ٹائم دوں۔ عشق کی منزل کے بات ہے، جب جناب ابراہیم کو انہی کا ذکر ہو رہا ہے
جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے گریا کر رہے تھے اور خدا کے حضور کہنے لگے خدا یہ آپ کے خلیل ہیں، آج ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کیا ہم ان کی مدد کے لیے جائیں؟ بعض روایتوں میں کہ بعض فرشتوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں حکم خدا کہ اگر وہ آپ کی مدد کو قبول کرے تو چلے جاؤ۔ تو وہ مقام عشق پہ تھے، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کیا میری مدد چاہیں گے؟ کیا مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، واہ واہ واہ، مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ مجھے حاجت اس سے مگر ہے۔ اس کا نتیجہ بھی غلط لوگوں نے لیا ہے۔ دیکھو جی وہ اللہ سے حاجت نہیں مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، جبریل سے نہیں مانگ رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا بھی غلط سمجھا ہے، لیکن ترجمہ اس کا غلط کیا ہے لوگوں لیکن نے، اصل ایسا مقام نہیں عشق ہے۔ تھا۔ وہ مقام عشق ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا وہ دور نمرود میں تشریف لائے ہیں، تو نجومیوں نے خبر دے رکھی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ حکومت کا چسکا جو ہے بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ختم ہوئی کرسی ایسی ہوتی ہے، یہ سب کچھ کام کرا دیتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ پیدا ہوگا تو میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیر عزیزی کے اندر آیا کہ انہوں نے 90,000 چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا، 90,000 بچوں کو۔ جو ہی حاملہ عورت ہوتی اس کے گھر میں ایک ٹیم چلی جاتی، جو بچہ پیدا ہوتا لڑکا اس کو قتل کرا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان زمانے کی ولادت کی بات ان کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے ان کو جنم دیا اور لے کے روتی ہوئی ایک غار میں چلی گئی، اور وہ غار میں جاتی ہے تو وہاں جا کے چھوڑ کے آ گئی۔ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں وہ بابل چھوڑ میں کے غار کے اندر آ گئی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں۔ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ انگلی سے رزق دینا چاہے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ پتھروں سے رزق دینا چاہے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑی ماریں تو زمزم کا پانی نکل آئے۔ خدا قدرت رکھتا ہے، یہ سب کچھ ہمارا خدا کرتا ہے، اس پہ جی بالکل قادر ہے وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی عارف باللہ ہوتا ہے، وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مارتا ہے، مگر انبیاء کرام کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہاں غار میں ان کی پرورش ہوتی رہی۔ وہ ایسے جلدی جلدی بڑھنے لگے جیسے 1 سال کا بچہ 1 سال میں جوان ہوتا ہے، وہ 1-2 دن میں جوان ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خدا جو ہے نا اس پہ بھی قادر ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو نبی بھیجنا ہے، رہنمائی کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جب جوان ہوئے، اعلان نبوت فرمایا تو اسی نمرود نے آگ کے اندر ڈالا، جیسے حضرت اشارہ فرما رہے تھے، آگ کے اندر گئے تو جبریل آ گئے، کوئی حاجت ہے؟ فرمایا کس سے حاجت ہے؟ اللہ امتحان اپنے دوستوں سے لیتا ہے اور اللہ مدد بھی اپنے دوستوں کی کرتا ہے۔ یہ 2 جملے آپ یاد رکھیں۔ تو مدد بھی ہو رہی تھی، کہا تجھ سے غرض نہیں ہے جبریل، میں جس کی محبت میں جا رہا ہوں میرا خیال تو میرا خدا ہی رکھے گا۔ تو جیسے چھلانگ لگائی تو آواز آئی قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تمہارے اندر میرا خلیل آ رہا ہے۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، میرا ابراہیم آ رہا ہے، خیال رکھنا، ایسی آگ بن جا، گلے گلزار بن جا، یعنی ان کی حفاظت کرنا۔ تو نبی جو ہوتا ہے ان کے اجسام موت کے بعد بھی گلنے سڑنے سے پاک ہوتے ہیں، اگر کسی آگ میں چلے جائیں تو آگ بھی ان پہ اثر نہیں کرتی۔ 1-2 امتحان یہ، یعنی امتحان پہ امتحان، پھر ملک سے نکالا گیا، پھر بیویوں پہ حملہ، پھر حضرت ہاجرہ کے بارے میں کہا کہ ان کو حرم میں چھوڑ کے آؤ جہاں جنگل ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بی بی ہاجرہ پوچھ رہی تھی کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنا ہاں، کہ ہمارے خدا کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پھر بھی توکل۔ نبی بھی توکل تو اللہ کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، ان کے اہل بیت بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ماننے کی ہے، یہ تو بات ہے، توکل جو ہے نا، توکل تو اللہ پر وہ فائز ہوتے ہیں، اور توکل ایک بہترین ہتھیار ہے۔ صبر و شکر، اور ان کے ماننے والوں کے بیچ میں بھی جو خاص بات ہوتی ہے وہ توکل ہی تو ہوتا ہے۔ توکل ہوتی ہے، توکل ہوتی ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا تھا، حضرت ہاجرہ
फिर वहाँ पे वो सफ़ा मरवा हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुला दिया और सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगा रही हैं, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। तो अल्लाह ताला उस पूरे वाक़े की निशानदेही फरमा रहा है कि सफ़ा मरवा ये अल्लाह की निशानी में से निशानियाँ हैं कि मेरी बंदी यहाँ तक दौड़ी थी। फ़हीम भाई आप यकीन फरमाएं कि हम 7 चक्कर लगाते हैं तो होश उड़ जाते हैं, हालांकि अब तो वहाँ एयर कंडीशन चल रहे हैं, AC चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी माँ हाजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी वो वहाँ पे दौड़ी है, तो कमाल की औरत थी, कमाल की अक्लमंद खातून थी, वहाँ दौड़ती रही और वापस आई तो क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव से पानी निकल रहा है, तो उसको रोक रही थी और गुनगुना रही थी, माँ ज़मज़म रुक जा पानी रुक जा। हुजूर की हदीस है, अगर मेरी दादी हाजरा इस पानी को न रोकती ज़मज़म को तो पूरी रूए ज़मीन पर वो पानी फैल जाता। अब वो ज़मज़म सिर्फ उसी हरम से निकलता है, बाकी पूरे मक्के के अंदर पानी नहीं है, पेट्रोल है, डीजल है। तो ये एक इम्तिहान, ये एक मुआजिज़ा चश्मा पैगंबर है, का पूरी चश्मा है। दुनिया में पानी पूरी जाता है, दुनिया में वहां से खत्म नहीं वहाँ से होता। आज तक शिफा हो रही है, शिफा हो रही है और आज तक ये पता नहीं चल और पाया कि बरकत कैसे वाला ये हो रहा है ये पानी। बरकत वाला पानी ऐसा है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, और ऐसा बरकत वाला पानी कि दुनिया के कोने कोने में वो पहुंचा है। उसको भर भर के जहाजों में, बोतलों में, फिल्टरों में अपना वहां लेके जा रहे हैं, तो बरकत वाला पानी है। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, फिर एक इम्तिहान आया कि इब्राहीम अपने बेटे को राह खुदा में ज़िबा करो। तो ये नहीं फरमाया कि नहीं, फरमाया फलम्मा राम, कुरान की आयत सूरह साफ़ात की कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या अबती फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी अगर आपने ख्वाब देखा है इस्माईल को ज़िबा करने के लिए तो फिर देर काहे की है, मैं तो सब्र करने वालों के साथ हूँ, अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है, मुझे सब्र पाएंगे। तो ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या है, जैसे आप फरमा रहे थे कि इतना दिल नबी अपना सब कुछ औलाद किया, बीवी बच्चे किया, औलाद बहुत बड़ा इम्तिहान है, ऑलरेडी बहुत इम्तिहान है। वो इम्तिहान मेरे लिए है, आपके लिए, और के लिए, सबके लिए, मगर नबी के लिए बड़ा इम्तिहान। नबी तो अल्लाह की मोहब्बत में बरसता होता है, इश्क में वो इश्क की मंजिल है, वो आखिरी मंजिल है, वो अपना तो सब कुछ तन मन धन। जिस नबी को देखते हैं अपनी जान भी आग के अंदर डाल दी और अपने बीवी बच्चों को भी वहां जंगल सहरा में छोड़ दिया, अब आखिरी बेटा है उसको भी राह खुदा में। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बस अपने हाथ को रोक लीजिए, कज़ा की छुरी को रोक लीजिए, हमने आपकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, अब क़यामत तक लोग कुर्बानियाँ करते रहेंगे, हम आपकी इस सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा रखेंगे। तो जब कोई खलील बनता है तो उसकी अदाओं को भी अल्लाह बाकी रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जनाब इब्राहिम को मैं अल्लामा साहब की बात को बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने पेश किया कि जब तमाम इम्तिहानात लिए, हर इम्तिहान के वजह कोई ना कोई ओहदा दिया, खलील बनाया, आखिरी करीम बनाया। जब आखिरी इम्तिहान हुआ उसके बाद कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, सुभान अल्लाह, इब्राहिम हमने आपको इंसानों के लिए इमाम बनाया। अब ये इमामत का ओहदा हज़रत इब्राहीम की नज़र में इतना अहम था कि आपने जब खलील बने कभी भी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया कि इस ओहदे को मेरी ज़ुर्रियत में रख, लेकिन जब इमाम बनाया तो आपने हाथों को उठाया और कहा कि खुदा इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख। तो आपने हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम हमने आपकी दुआ को तो कबूल किया, वक्त नहीं आयत पढ़ने का कि हमने आपकी दुआ को कबूल किया, लेकिन ये ओहदा इमामत किसी जालिम को नहीं मिलेगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हमने वैसे इतनी मज़ेदार आज महफिल हो रही है, लग गई है निशेष, सही बात है कि दिल नहीं कर रहा है, मगर वक्त हमारे पास कम है। मुझे फुरकान बॉबी का कलाम भी शामिल करना है। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर में ये बता दीजिए कि जितनी ऐसी मतलब कितनी अक़वाम हैं, कितनी कौमें ऐसी रहीं, उम्मतें ऐसी रहीं जिनको अल्लाह ताला ने सज़ा दी उनकी किसी न किसी एक बदकारी की वजह से या किसी काम की वजह से, ऐसा जो अल्लाह ताला को नापसंद था या अल्लाह के रसूल को नापसंद था, और अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी। तो वो कौन कौन से जो ख़ास हवाले हैं वो बता दीजिए ताकि हम पढ़ सकें जाके। जी जी, देखें अल्लामा साहब की मौजूदगी में 2 क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमारे बुजुर्ग इनके लिए टाइम रख के बचाते हुए कि देखें, ये रमज़ान में बयान कर रहा हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا اعجاز ہے کہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہماری شکلیں بدلی، نہ ہماری امت پر کوئی عذاب آیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں پچھلی قوموں کو کسی ایک گناہ کے اصرار پر اتنا انہوں نے اس گناہ کو کیا، اس کے اصرار کیا، اس ایک گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ جیسے جناب لوط کی قوم ایک غلیظ گناہ میں مبتلا تھی، اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، وہ پورا سلسلہ۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی قوم میں بعض افراد اس گناہ کے مرتکب ہو بھی رہے ہیں لیکن کسی کی شکل نہیں بدل رہی، کسی کا چہرہ مسخ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور انہی کی برکت سے۔ اور بالکل بالکل، یا یعنی بنی یہ اسرائیل سر اذکروا نعمتی یہ التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عالمین کی نعمتیں عطا فرمائی۔ جب نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا، کفران نعمت کیا، وہی بنی اسرائیل، وہی یہودی، وہی عیسائی، ان کی شکل تبدیل ہوئی، وہی بندر بن گئے۔ قرآن کے اندر ہے پھر اپنے رب سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تقاضے کر رہے تھے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، چھوٹی چھوٹی چیزیں رب سے مانگ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ دال ساگ نبی سے اللہ سے نہیں مانگا کرو بلکہ رب سے رب کو مانگا کرو۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ اور جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اس دور میں شکلیں بدل جایا کرتی تھیں، تو آج ہماری قوم میں کسی انسان کی، ہماری مطلب آج کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کسی انسان کی شکل نہیں بدلتی ہے، مگر یہ بدکاریاں ختم ہمیں اپنے معاشرے سے کرنی ہوں گی، کسی بھی صورت کرنی ہوں گی، ورنہ ہمارے معاشرے کی شکل بدل جائے گی اور روحانیت ختم ہو رہی ہے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ شکل رسول کی بدل رہی ہے، اندرونی ختم ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میں اپنے مہمانوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی زبردست مزیدار گفتگو رہی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا دے۔ آج ہماری انڈسٹری کے ایک بڑے معروف اور بڑے بہت ہی پیارے نفیس انسان کی آج برسی کا دن ہے، آج 16 رمضان ہے۔ آج امجد صابری وہ آج کے دن شہید ہوئے، انہیں شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج امجد بھائی کی آواز ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور میں بوئی سے درخواست کروں گا کہ ان کی کسی پڑھے ہوئے کلام کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہوں گا۔ میں اپنے مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے،